بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم سب اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ کسی نے کہا، میری خواہش ہے کہ ساری دنیا سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور لوگوں میں بطور خیرات بانٹ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، تم سب اپنی آرزو بیان کرو۔ تو ایک دوسرے آدمی نے کہا، میری تمنا ہے کہ ساری زمین ہیرے جواہرات یا اس طرح کے کسی اور چیز سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اپنی اپنی آرزو کرو۔ انہوں نے کہا، اس کے علاوہ ہماری کوئی آرزو اور تمنا نہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جیسے افراد سے بھر جائے اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کروں، یعنی اپنے اعمال کے طور پر ان کا تکرار کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کے دلوں پر بڑا رعب و دبدبہ طاری رہتا تھا، جو لوگوں کو ہر قسم کی سرکشی اور انتشار سے محفوظ رکھتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے 1 سال تک انتظار کیا۔ میں صرف ان کے رعب کی وجہ سے ان سے اس آیت کے بارے میں سوال نہ کر سکا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر لوگوں کے پاس بیٹھتے، کسی کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس سے بات چیت کرتے اور اگر کسی کی کوئی حاجت نہ ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور گھر چلے جاتے۔ ایک دن 1 سے زیادہ نمازیں پڑھیں، لیکن عادت کے مطابق لوگوں کے لیے نہ بیٹھے تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور میں نے ان کے خادم سے پوچھا، اے یرفع، کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ بیمار نہیں ہیں۔ تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر یرفع باہر آیا اور اس نے کہا، اے ابن عفان، کھڑے ہو جائیے، اور اے ابن عباس، کھڑے ہو جائیے۔ تو جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا ان کے سامنے غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ہر ڈھیر کافی بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سب اہل مدینہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں کے عزیز و اقارب سب سے زیادہ ہیں، لہٰذا تم دونوں یہ مال لے جاؤ اور اسے ان میں تقسیم کر دو اور جو بچ جائے اسے واپس کر دینا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غلہ اٹھانے لگے، جبکہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، اگر یہ مال کم ہو گیا تو کیا آپ ہمیں اور دے دیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کے باپ کی عقل مندی اور دانائی آپ میں بھی آ گئی ہے۔ کیا ایسا اللہ کی طرف سے اس وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب معمولی چیزوں پر گزارا کرتے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب معمولی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی فتوحات ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے جیسا آپ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہو گئے اور پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟
میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، ان کی ہچکی بند گئی اور پسلیاں ہلنے لگی۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہوں کہ میں خلافت کے معاملات میں برابر سربراہی چھوڑ جاؤں، نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہو اور نہ مجھے اس سے کچھ ملے۔